مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند کے زیر اہتمام 19ویں کل ہند مسابقہ حفظ و تجوید و تفسیر و قرآن کریم کا انعقاد 18 اور 19 جون کو عمل میں آیا۔ اس میں ملک بھر سے 300 زائد طلباء مدارس نے حصہ لیا اور اپنے فن قرات کا مظاہرہ کیا۔ اس موقع پر علماء کرام نے کہا کہ قرآن کے حاملین کا یہ شیوا رہا ہے کہ وہ مسابقے کے جذبے سے نیکی کے کاموں میں شریک ہوتے ہیں۔ واضح ہو کہ اس مسابقے میں ہندوستان کے طول و عرض سے 300 سے زائد بچوں نے حصہ لیا۔ مسابقے کو 6 زمروں میں تقسیم کیا گیا تھا۔ پیش ہے سالار کی خصوصی رپورٹ۔ مسابقے کی صدارت مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند کے امیر مولانا اصغر علی امام مہدی سلفی نے فرمائی۔ انہوں نے اس کے مقصد پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ مولانا محترم جمعیت اہل حدیث کی طرف سے ہر سال جو ہے مسابقہ قرآن قرات کا جو مسابقہ کیا جاتا ہے اس کا مقصد کیا ہے، اس کا منشا کیا ہے؟ مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند مختلف میدانوں میں مختلف طریقے سے سماجی، ملی، انسانی کام کرتی ہے، دعوتی اور تعلیمی بھی۔ اس میں سے ایک اہم کڑی جو اس کے کاموں میں سے ہے وہ سالانہ مسابقہ قرآن کریم کا ہے اور اس کی تفسیر کا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے، جو آخری نبی، سب سے افضل نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ساری انسانیت کی بھلائی کے لیے نازل ہوئی، اور ہدی للعالمین، ہدی للمتقین، اور ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، کہا کہ سب سے سیدھے راستے پر چل کر کے انسانیت اپنا صحیح مقام اس دنیا میں حاصل کر سکے، امن و شانتی کو آخری درجے تک پہنچائے، اور ایک انسان کا قتل ساری انسانیت کا قتل قرار دیتی ہے۔ ایک انسان کی جان کسی بھی انسان کی بچا لینے کو ساری انسانیت کی مانوتا کے بچانے کی یہ ضمانت دیتی ہے۔ ایسی کتاب کی ہر دور میں اور ہر وقت سب سے زیادہ ضرورت ہے، جو رحمت للعالمین، سارے عالم کے لیے رحمت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ اس لیے اس کتاب سے امت کو جوڑنے کے لیے، انسانیت کو روشناس کرانے کے لیے ہم مسابقہ کرتے ہیں۔ یہ کوئز کیا جاتا ہے کہ لڑکوں کے اندر یہ تنافس پیدا ہو، اور حامل قرآن کیسے ہوتے ہیں اور ان کے اخلاق محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا تھے، اور کیسے ان کے لیے ہر دھرم اور ہر ورگ کے لوگ کس طریقے سے ان کو ٹوٹ کے محبت کرتے تھے۔ دی ہنڈریڈس والے کو دیکھا آپ نے کہ قرآن کے حوالے سے جب سنا کہ قرآن کے سب سے البیلا اور سب سے بڑے انسان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے تو پہلا نمبر دیا۔ تو وہ ایک مثالی شخصیت ہے۔ ہمارے ملک کے گاندھی جی بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے خدام اور صحابہ کرام کو، عمر اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلا نمبر دیتے تھے کسی بھی نمونے کے لیے جس پر ملک چلے یا انسانیت چلے۔ تو اس مناسبت سے ہم اس قرآن کریم کو، اس کے حاملین کو، اس کے حفاظ کو جمع کر کے ان کے اندر ایک شوق، ایک ترغیب قرآن سے اور قرآن پر چلنے، اس پر عمل کرنے کی یہ ترغیب دیتے ہیں۔ لیکن مولانا محترم، آپ جیسا کہہ رہے ہیں قرآن مجید جو ہے ایک مشعل راہ ہے، لیکن ہمارے پاس جو برصغیر میں عموماً ایک مزاج جو بنا ہوا ہے، مدارس کے جو لوگوں نے مزاج بنایا ہے، قرآن شریف کو سمجھتے نہیں ہے، اس کو محض ایک ثواب کی کتاب سمجھ لیا گیا ہے۔ یہ قرات کے مقابلے مختلف اور بھی تنظیمیں مدارس وغیرہ کرتے ہیں، لیکن قرآن کو جو ہے سمجھ کے پڑھنا، اس سے ہدایت حاصل کرنا، یہ جو ہے تصور جو ہے تقریباً یعنی کیا کہیں گے، ناپید تو نہیں کہہ سکتے، بہت ہی کم ہے، بہت ہی کم حلقے میں ہے۔ ہم لوگ سب لوگ انتظار کر رہے ہیں۔ دیکھیے، میں نے جو بات کہی ہے شاید پوری نہیں ہے، یہ آپ نے یہاں دیکھا ہوگا، مسابقہ حفظ و تجوید اور تفسیر قرآن کریم، یعنی قرآن فہمی کے جتنے ذرائع ہو سکتے ہیں وہ تفسیر میں آ جاتے ہیں۔ تو تفسیر کا بھی ہم مسابقہ کرتے ہیں کہ قرآن کو پڑھنے کے ساتھ، جو بذات خود ایک فرض ہے، بذات خود ایک بڑا ثواب کا کام ہے، لیکن اصل مقصد یہ ہے کہ انسانیت اس کو سمجھے اور سمجھ کر کے اس پر عمل پیرا ہو، اس پر غور فکر کرے، اور آفاق و انفس میں ڈوب کر کے وہ خود انسان بنے اور ساری انسانیت کی رہنمائی کرے۔ تو مرکزی جمعیت اہل حدیث اس کی تفہیم پر زور دیتی ہے، اور جتنے مدارس ہیں یا
جتنے ہمارے خطبے ہیں وہ قرآن کریم کی تفسیر خاص طور پر حدیث پاک کی روشنی میں ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عملی طور پر بھی اور زبانی طور پر بھی اور اپنے رضامندی کے طور پر بھی اسی تفسیر کو بتانے کے لیے انسانیت کو آئے تھے، اور آپ نے وہ کر کے دکھایا تھا، وہ جس کی ہم پریکٹس مختلف میدانوں میں کرتے ہیں۔ امت کو جس طریقے سے قرآن کریم کے پڑھنے سے جڑنا ہے، اس سے کہیں زیادہ اور اسی طریقے سے اس کو اس کی سمجھنے سے بھی اور اس پر عمل کرنے سے جڑنا ہے۔ اس کے بغیر ہم تارک قرآن شاید قرار دیے جائیں، اور شاید اقبال کو کہنا پڑے وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ تو یہ بہت بڑی چیز ہے، ایک کو دوسرے کے حساب پر ہم کو بات نہیں۔ آج کل یہ کہا جاتا ہے کہ جیسے حفاظ کی کثرت دیکھ کر کے کہا جاتا ہے کہ اس کا کیا فائدہ جب سمجھتے ہی نہیں ہے، اور سمجھنے والے اور قرآن کے حفظ کرنے والے اس کی جو فضیلت ہے اس کو پڑھ کر کے کہتے ہیں کہ یہ حاصل ہو گئی تو گویا سب کچھ حاصل ہوا۔ یہ قرآن کے جو بہت حقوق ہے، 5 حقوق، اس پر ایمان لانا، اس کو تجوید اور قرات اور ترتیل اور خوش لحانی کے ساتھ پڑھنا، پھر اس کو ترجمے کو سمجھنا، اس کے معنی کو سمجھنا، غور فکر کرنا، اس پر عمل کرنا، اور پھر اس کتاب رحمت اور ہدایت اور امن و شانتی کو ساری انسانیت میں عام کرنا، یہ کم سے کم 5-6 حقوق عائد ہوتے ہیں، اور اس کے بعد ہی قرآن کے حق کا کچھ دعویٰ کیا جا سکتا ہے۔ اس موقع پر علماء و دانشوروں کی بڑی تعداد موجود تھی، جن میں نئی دہلی میں سعودی عرب کے سفارت خانے کے شیخ بدرعین ناصر، جماعت اسلامی ہند کے نائب امیر بیس امین الحسن، مفتی عطاء الرحمن قاسمی اور دیگر زعماء موجود تھے، جنہوں نے اپنے اپنے تاثرات کا اظہار کیا۔ كما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ جمعیت اہل حدیث ہند کو بہت بہت مبارکباد، اور آج پورے ہندوستان کے چھوٹے چھوٹے بچے کو بلایا گیا، اور آج قرآن اور حدیث کا جو مسابقہ ہوا، اس کا بہت بڑا فائدہ ہوگا۔ سب سے پہلے میں ان چھوٹے بچوں کو مبارکباد دیتا ہوں کہ دور دراز سے آئے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد پھر ہمارے جو ان کے اساتذہ کرام ہیں، اور وہ علم جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تعلم القرآن وعلمہ، من تعلم القرآن، استاد بھی، طالب بھی، گارجین، ماں باپ، والدین، جو بھی قرآن کو پڑھانے کے لیے مدد کی، تمام کے لیے یہ مبارکباد ہے، تمام کے لیے خوشی ہے کہ ان لوگوں نے بہترین علم، افضل تعلم القرآن وعلمہ خیرکم، سب سے بہترین شخص وہ شخص ہے جس نے قرآن کو پڑھا اور پڑھایا، سنایا اور مدد کی۔ لہذا میں زیادہ نہیں بولوں گا، اس لیے کہ بہت سارے لوگ ہیں۔ تمام بچوں کو میری طرف سے بہت بہت مبارکباد۔ اول زمرے میں شیخ سفیان، شیخ سبحانی مالیگاؤں کو پہلا انعام ملا، انہیں نقد کی شکل میں 10,000 روپے عطا کیے گئے۔ دوسرے زمرے کا پہلا انعام مظفر نگر یو پی کے محمد سمیر بن نصیر الدین، سوم زمرے میں رامپور یو پی کے محمد مامون، چوتھے زمرے میں آرا بہار کے عامر شجر، اور زمرہ پنجم میں محمد کیف کو اول انعام ملے۔ ان کے علاوہ 13 اور بچوں کو دوم سوم انعامات تفویض کیے گئے۔ اس موقع پر انعام حاصل کرنے والے چند طلباء نے قرآن مجید کو خرد سے پیش کر کے سامعین کو مسحور کر دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا
ما عبدتم ولا أنا عابد ما عبدتم لكم دينكم ولي دين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم.